جانتے ہو جب انسان اپنی دعاؤں کی قبولیت کے انتظار میں تھکنے لگتا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں کن فیکون کے وہ حیرت انگیز اشارے ظاہر کرتا ہے جو اس کی دعاؤں کی قبولیت اور بے شمار خوشیوں کا باعث بنتے ہیں۔ میرے رب نے خود قرآن میں ان نشانیوں کو کچھ خاص مقام پر واضح فرما دیا ہے کہ وہ کون خوش نصیب ہے جن کی دعائیں عرض سے معجزات کے طرف کھلوا دیتے ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کا نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق اس کی صورت گری کرنے والا، اور قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہونے والا، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر فائز ہو۔ اور جان رکھو کہ جس صف میں طلوع و غروب کا ایسا قاعدہ مقرر کیا کہ جس کے بدولت موسموں کے وہ تغیرات باقاعدگی سے رونما ہوتے ہیں جس سے تمہارے بے شمار مصالحے وابستہ ہیں، اور کیا تم نہیں دیکھتے ان ساز و سامان، ان قواعد کو جن کی بدولت وضوح سمندروں کے سینے پر ہے، پہاڑ جیسے جہازوں کا چلنا ممکن ہوا؟ تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس مہربان رب کی رحمت تمہیں کچھ دینے سے حاصل ہے؟ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ غیر محسوس طریقوں سے اپنے ارادے پورے کرنے والا ہے، جس کا تم گمان بھی نہ رکھتے ہو، اور جس کی تدبیریں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ آغاز میں ان کے انجام کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر آج تمہیں نا امیدی چاروں طرف سے کمزور کر رہی ہے اور قبولیت کے وسوسے تمہیں الجھائے رکھتے ہو، تو سنو، یہ اسی مہربان رب کی شان ربوبیت ہے کہ وہ تمہاری ضرورتوں کو ملحوظ رکھ کر اپنی قدرت سے وہ انتظامات کرتا ہے جو نہ صرف تمہیں دنیاوی کامیابیاں عطا کرتی ہیں بلکہ تمہارے دلوں کو ٹھنڈا کر کے تمہیں اطمینان کے قوتوں سے آشنا کر دیتے ہیں۔ اور جان رکھو کہ جب اللہ تمہاری دعاؤں پر کن فیکون کی مہر لگانے والا ہوتا ہے تو یہ چار حیرت انگیز اشارے ضرور ظاہر کرتا ہے، جس میں ایک اشارہ تو یہ بھی ہے کہ جب تم دنیا میں ہر طرح کے کاموں میں رہنے کے باوجود کسی نہ کسی شکل میں اس کا ذکر کرنا شروع کر دو تو یہ اس بات کا ایک واضح اشارہ ہے کہ اللہ تمہاری دعا کو شرف قبولیت بخشنے والا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، اور وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے، اور اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اللہ کے نام کی یاد کا اللہ نے عزم دیا ہو۔ اور جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے کمال و فیاض کا سارا فیض تمہیں کب حاصل ہوتا ہے، اور کن فیکون کی بڑی نشانیاں کیا ہیں کہ جب تم ناقابل برداشت لمحوں میں ٹوٹنے کے بجائے اپنی محنت اور اللہ کے سہارے پر اپنی موج میں اڑنا سیکھ لیتے ہو، اور اپنا ایمان کسی اور کے بھیڑ چڑھانے کے بجائے اپنی حاجت روائی کے لیے اللہ ہی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، تو وہ رحمان ہواؤں کو تمہارے موافق بنا کر عروج اور ارتقاء کے لیے وہ حیران کن اسباب فراہم کرتا ہے جو تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتے ہیں۔
اللہ قرآن میں خود تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور یہی کہ انسان کو تو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، اور اس کی محنت کا جائزہ لیا جائے گا، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور جانتے ہو وہ کون سے 4 حیرت انگیز اشارے ہیں جو تمہاری دعاؤں پر ان کی مہر لگوا دیتے ہیں کہ جب تم اپنے اوپر آئی آزمائش کو بطور تنبیہ محسوس کرنے لگو اور تم اللہ سے معافی کے طلبگار بننے لگو، تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اللہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو چکا ہے۔ اللہ خود قرآن میں تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے، جو شخص توبہ کر کے نیک عمل اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے۔ ایسے لوگوں کی برائیاں اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ اور جان رکھو کہ تمہارا رب تو وہ ہے جو تمہاری شرم ساری پر اپنا دامن رحمت انعامات سے بھر کر تمہارا منتظر رہتا ہے۔ تو دوستوں